بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یہ دنیا کس چیز سے بنی ہے؟ آپ بولیں گے تو پھر بات کریں گے۔ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یہ دنیا کس چیز سے بنی ہے؟ ہم آپ سے سوالات پوچھتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں جواب دینے کی قوت اگر سوئی ہوئی ہے تو وہ بیدار ہو جائے۔ مثلاً ہم آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کپڑا کس چیز سے بنتا ہے؟ اونچا بولیے۔ دھاگے سے۔ شاباش۔ اچھا، گھڑا کس چیز سے بنتا ہے؟ مٹی سے۔ جی کیا کہیے؟ پانی اور مٹی کو ملا کر گھڑا بنایا جاتا ہے۔ پانی سے اس لیے نہیں کہتے کہ پانی کے لیے دھوپ اس کی دشمن ہے۔ جب اس پر پڑتی ہے تو پانی کو بخارات کی صورت میں وہ اڑا دیتی ہے اور اس کا ایک عنصر باقی رہ جاتا ہے اور وہ ہے مٹی۔ تو اس لیے مٹی کی طرف گھڑا منسوب ہوتا ہے، وگرنہ اس کائنات میں کون سی چیز ایسی ہے جس میں پانی شامل نہیں ہے؟ پانی کی صورتیں بدلتی رہتی ہیں لیکن بنیادی طور پر پانی ہر چیز میں شامل ہوتا ہے۔ آپ کے خون میں کیا چیز شامل ہے؟ پانی۔ پانی پینے کا سب سے اچھا وقت کون سا ہے؟ اب آپ نے بات پانی پہ چھیڑ دی۔ پانی پینے کا سب سے اچھا وقت، جی بیٹے؟ ناشتے سے پہلے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ دیکھا کیا نام ہے آپ کا بیٹے؟ حارث۔ آپ کب آئے؟ آپ کب آئے؟ کتنے پارے میں؟ 24 پارے پورے ہو گئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیں، پانی پینے کا سب سے اچھا وقت ناشتے کا۔ یا اس میں ذرا سی ترمیم کر لیجئے، جب آپ سو کے اٹھتے ہیں اور وضو کر لیتے ہیں تو منہ صاف کرنے کے بعد، وضو کرنے کے بعد ایک گلاس پانی پینا سب سے اچھا وقت ہے یہ پانی پینے کا۔ اور پانی کتنا پینا چاہیے دن میں؟ کتنے؟ 10 گلاس کم سے کم۔ اچھا جی ہاں، آپ ورزش بھی کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں۔ اچھا وہی وہ جم میں جو نئی مشینیں آئیں آپ نے دیکھی ہیں؟ نہیں دیکھی؟ کیوں؟ کیوں؟ بڑے بچوں نے دیکھی ہیں؟ اچھا کیسی ہیں؟ اچھی ہیں عزیز، آپ نے دیکھی ہیں؟ کس کس نے ایکسرسائز شروع کی ہے؟ بہت اچھے، بہت اچھے۔ جم جو انسٹرکٹر ہیں آپ کے وہ کراتے ہیں آپ کو؟ جی بہت اچھا۔ بیٹے جم کرنا اسی طرح ضروری ہے جس طرح نماز پڑھنا، جس طرح اپنا سبق یاد کرنا، ٹھیک ہے؟ کثرت کرنی چاہیے۔ کثرت کا مطلب باڈی بلڈنگ، اپنے جسم کو بنانا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے آپ کا ذہن بھی ٹھیک رہتا ہے۔ اس کو کرنے کے بعد آپ اللہ نہ کرے لیکن کبھی لڑائی کا موقع آ جائے تو آپ ایسے بھی نہیں ہوتے کوئی اٹھا کر زمین پہ پٹک دے، جتنے بچے۔ لیکن اس کے بعد جو طاقت پیدا ہوتی ہے نا، اس طاقت کو کنٹرول بھی کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ میں جتنے بچے کتابوں میں چلے گئے وہ جم کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ میں سے جو بچے حفظ کر لیں گے
پورا ہو جائے گا اس کے بعد کتابیں شروع ہوں گی تو آپ کی جم کی کلاس بھی شروع ہو جائے گی. بہت مشینیں ہیں نا، اور بالکل جدید مشینیں. ٹھیک ہے بیٹے؟ تو آپ میں سے کون کون یہ خواہش، یہ دل میں تمنا ہے اس کے کہ وہ جم کرے؟ یہ تو بہت بچے ہو گئے، سارے ہی ہو گئے. آپ نہیں کریں گے؟ آپ بیٹے نہیں؟ ڈر لگتا ہے؟ اچھا خیر، یہ تو اور بات ہوگی. 10 گلاس پانی پینا، کچھ لوگ کہتے ہیں 12 گلاس، کچھ لوگ کہتے ہیں 8 گلاس، جتنا بھی ہے لیکن پانی پینا چاہیے. اور پانی کیسا ہونا چاہیے؟ صاف پانی. سب سے اچھی صورت یہ ہے بیٹے کہ آپ پانی کو بوائل کریں، ابالیں اور پھر اسے چھوڑ دیں. جب وہ ٹھنڈا ہو جائے خود بخود تو پھر اسے پئیں. تو پانی دنیا کی ہر چیز میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر چیز کو پانی کے ذریعے سے زندگی بخشی. پانی کیا کرتا ہے؟ پانی کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ ایک ہوتا ہے نمکین پانی اور ایک ہوتا ہے میٹھا پانی. میٹھا پانی کس کو کہتے ہیں؟ جی بیٹے، جون سا پانی ہم پیتے ہیں. اب جب کتابیں پڑھتے ہیں نا اس میں لکھا ہوتا ہے کہ میٹھا پانی. یہ میٹھا وہ نہیں ہے جو چینی ڈالنے سے میٹھا ہو جاتا ہے. یہ چینی بھی بہت بری چیز ہے بیٹے. آپ کوشش کیجئے اس چینی کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے؟ چینی کی بجائے ایسا گڑ استعمال کریں جس گڑ میں کوئی کیمیکل نہ ہو. اصل کھانے کی چیز وہ ہے. آپ جتنا عمدہ کھانا کھائیں گے اور جتنی ایکسرسائز کریں گے اتنا ہی بہتر آپ انسان بنیں گے، اتنے ہی بہتر آپ مسلمان بنیں گے، اتنا ہی بہتر آپ اپنے آپ کو دنیا میں آگے لے جا سکیں. چینی میں نقصانات ہیں بیٹے. چینی یہ بہت سے امراض کی طرف لے جاتی ہے. ہم نے گڑ منگایا ہے اور ہم نے خاص طور سے منگایا ہے جس میں رنگ کاٹنا پڑا ہوا. گڑ ہوتا ہے نا جو بنیادی طور پہ کس چیز سے بنتا ہے؟ شیرے سے. شیرے سے گڑ بنتا ہے یا گڑ سے شیرہ بنتا ہے؟ آپ نے تو کہا نا شیرے سے. اچھا تو پھر یہ بتائیے انڈے سے مرغی یا مرغی سے انڈا؟ پہلے کون آیا تھا دنیا میں، مرغی کے انڈا؟ مرغی. بہت اچھے، بہت اچھے. یہی چیزیں ہوتی. دنیا کا آغاز جب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں دے کر دنیا میں انسانیت کا آغاز فرمایا تھا. تو بیٹے آپ جب رو ہوتا ہے گنے کا رس، اور بعض جگہ پہ بولتے ہیں کہ رو ہوتی ہے. رو کس کو کہتے ہیں؟ گنے کے رس کو. گنے کو جب پیلتے ہیں نا تو اس میں سے جو رس نکلتا ہے گنے کا رس، اسے آگ پر گرم کرتے ہیں. ہوتے ہوتے اس میں سے پانی نکل جاتا ہے اور آخر پہ مٹھائی، اس کی مٹھاس یا جو بھی آپ کہیے اسے باقی رہتی ہے، اور اسی کو گڑ کہتے ہیں. اس گڑ پہ بیٹے رنگ کاٹ ڈالتے. رنگ کاٹ ایسی چیز جو رنگ کو ہٹا دے. رنگ کاٹ ڈالتے ہیں تو پھر وہ گڑ بجائے سیاہ رہنے کے اس کا تقریباً نسواری سا رنگ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ دیکھا آپ نے؟ وہ جو اصل گڑ ہوتا ہے نا بیٹے سیاہ والا، اس کو پانی میں ڈال کے ابال لینا چاہیے، اور اس کے ابالنے سے پانی جب بھاپ بن کے اڑنے لگے تو پھر وہ رہ جاتا ہے شیرہ. اس شیرے کو استعمال کرنا چاہیے. ہم کئی مرتبہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر لنگر میں شیرے کا استعمال کرائیں تاکہ کوئی ایسی چیز آپ نہ کھائیں جو کیمیکل جس میں پڑا ہوا ہوتا ہے، رنگ کاٹ پڑا ہوا ہوتا ہے. مگر آپ چینی چھوڑتے نہیں. آپ کہتے ہیں چینی چاہیے.
پھر اس گڑ سے پھر چینی بنتی ہے، شکر بنتی ہے، چینی میں اور رنگ کاٹ ڈالتے ہیں، پھر وہ سفید ہو جاتی ہے، وہ سفید چینی آپ کو اچھی لگتی ہے، اور ہمیں وہ کالا گڑ اچھا لگتا ہے ہمیں وہ کالا گڑ اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی کیمیکل نہیں۔ یہ تو 19ویں صدی کے آخر پہ ہندوستان میں انگریزوں نے آ کے کارخانے لگائے تھے، اور اس سے پھر چینی بننے لگی، اور آہستہ آہستہ لوگوں نے، معاشرے نے اسے قبول کر لیا۔ حالانکہ بیٹے یہ چینی بہت خطرناک چیز ہے۔ 2 چیزیں ہم نے ایک مرتبہ آپ کو بتائی تھیں۔ پہلی چیز کیا بتائی تھی؟ ایک اور چیز بھی بتائی تھی۔ یہ تو ہم کہتے ہیں چائے مت پیجیے، اور ہم نے کہا تھا شیور کی مرغی نہیں کھانی، اور چینی اس کو بھی کم سے کم کریں اپنی زندگی میں، ورنہ یہ بہت سی بیماریاں جنم دیتی، ٹھیک ہے بیٹے؟ تو وہ جو کالا گڑ ہے نا، جس دن آپ سب کہیں گے کہ ہم وہ گڑ کھا لیں گے اور گڑ پی لیں گے، بس ٹھیک ہے، ہم اس دن وہ گڑ منگوائیں گے، چینی کو ہم ختم کر دیں گے یہاں سے۔ اس سے آپ کی صحت بنتی ہے۔ اس کے بعد آپ ایکسرسائز کریں، جم میں جائیں، اور دعا کیا کیجیے اللہ تعالیٰ میں کوئی جگہ ایسی دے جہاں ہم زبردست سوئمنگ پول آپ کے لیے بنائیں، آپ سوئم کریں، مچھلیوں کی طرح آپ پانی میں تیر رہے ہوں، بڑی خوشی، بہت خوشی کی بات۔ یہ سب چیزیں اس لیے ہیں کہ آپ میں طاقت پیدا ہو، اور طاقت کا صحیح استعمال یہ ہے کہ آپ اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کے کبھی 5 پارے پڑھیں، کبھی 10 پارے پڑھیں، دیر تک اللہ کی عبادت کریں، یہاں تک کہ آپ تھوڑا تھوڑا سا تھک جائیں۔ اس لیے یہ طاقت ہے، اس لیے یہ جم ہے۔ آپ رات بھر سونے کے بعد جب صبح اٹھیں تو بالکل فریش، اب دن میں 10 گھنٹے پڑھیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیز ہے تعلیم، کیا چیز ہے پڑھائی۔ یہاں آپ کے آنے کا مقصد اگر تعلیم حاصل کرنا نہیں نا بیٹے، تو پھر کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ آپ جب پرانی کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ میٹھا پانی، میٹھے پانی سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ اس میں گڑ، شکر یا چینی ڈال دی گئی۔ میٹھے پانی سے مراد اس بچے نے بالکل ٹھیک کہا، یہی پانی جو ہم پیتے ہیں۔ اس کو میٹھا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے مقابلے میں دوسرا پانی آتا ہے، اور وہ کون سا ہوتا ہے؟ نمکین۔ نمکین پانی کا سب سے بڑا ذخیرہ کہاں ہے دنیا میں؟ سمندر۔ بہت اچھے۔ اور سمندر جتنے ہیں ان میں سب سے بڑا کون سا ہے؟ پیسیفک اوشن۔ اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ بحر الکاہل۔ بہت اچھے۔ یہ پیسیفک اوشن جو ہے یہ سب سے بڑا نمکین پانی کا یہ ذخیرہ ہے۔ پھر سمندروں میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے میٹھے پانی کے بھی ایسے ہی دھارے ہوتے ہیں، میٹھا پانی بھی ہوتا ہے۔ میٹھے پانی سے ہمیشہ کتابوں میں جو لکھا ہوتا ہے اس سے مراد میٹھا پانی یہ عام پینے کا پانی۔ اس لیے جب حدیث میں اب آپ جائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میٹھا پانی کنویں سے بھر کے لایا جاتا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ بھر کر لاتے تھے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کنویں میں کوئی چینی ڈال کے اسے میٹھا بناتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیچرل پانی جو نکلا ہوا تھا زمین سے وہ میٹھا ہوتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کو استعمال فرماتے تھے۔ تو 2 قسمیں ہو گئیں پانی کی، ایک میٹھا اور ایک نمکین۔ یہ جو نمکین پانی ہے یہ اللہ کے ہونے کی دلیل ہے۔ نمکین پانی اللہ کے ہونے کی دلیل ہے بیٹے۔ اب آپ پوچھیں کیسے؟ دیکھیے بیٹے، یہ نمکین پانی کے بڑے بڑے ذخائر اللہ نے بنائے، بحر الکاہل بنا دیا، انڈین اوشن بنا دیا، کتنے دریا، کتنے سمندر اللہ نے۔ یہ سارے کے سارے جب ان پر دھوپ پڑتی ہے تو دھوپ پانی کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ ہوا بنا دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو وزنی چیز ہے وہ نیچے رہ جاتی ہے، اور جو ہلکی چیز ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے۔ وزنی چیز کیا ہے؟ نمک۔ بہت اچھے۔ نمک نیچے رہ جاتا ہے
اور سمندر سے پانی اوپر چلا جاتا ہے اور اوپر جا کر وہ بن جاتے ہیں بادل، اور بادل پھر برستے ہیں تو ہمیں کون سا پانی ملتا ہے؟ میٹھا پینے والا پانی ملتا ہے۔ دیکھا؟ تو اگر یہ سارے ذخیرے خدا انہیں نمکین کی بجائے میٹھا بناتا تو ان میں اتنی بو پیدا ہو جاتی، اتنے یہ پانی میں سراند، اصل لفظ سراند ہے، سرانڈ، وہ پیدا ہو جاتی کہ دنیا میں سانس ہی نہیں لیا جا سکتا تھا، یہاں ساری چیزیں گل سڑ جاتی۔ اللہ نے نمکین پانی کے ذخیرے رکھے۔ اگر یہ پانی میٹھا ہوتا سمندروں کا تو سڑاند ہو جاتی، کوئی چیز اپنی جگہ پہ قائم نہ رہتی۔ خدا نے اس خاص حکمت کے تحت اوپر سورج کو کر دیا، نیچے پانی، یہاں سے ایویپوریشن ہوئی، اوپر جا کے وہ بادل بنے اور برسے اور ہمیں میٹھا پانی ملا۔ اب کون ہے جس نے اتنے بڑے بڑے نمک کے ذخائر پانی میں گھول لیے، پانی میں ملا دیا، پانی ایسا بن گیا؟ یہ کون سی ذات ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا۔ ایک پوری منصوبہ بندی کے تحت خدا نے اس دنیا کو بنایا۔ تو پانی پینے کا سب سے اچھا وقت جب آپ فجر کے لیے اٹھیں یا اس سے پہلے پڑھنے کے لیے اٹھیں، نماز کے لیے اٹھیں، وضو کر کے ایک گلاس پانی پی لیجئے۔ سب سے اچھا وقت پانی پینے کا یہ۔ اور پانی ابال کر پیا جائے تو سارے جراثیم اس میں سے غائب ہو جاتے ہیں، وہ بھی بہت اچھا پانی بن جاتا ہے۔ اور آپ بولیے۔ اور پانی میں ایک چیز یہ ہے کہ اللہ نے ہر مذہب کو کوئی نہ کوئی پاکیزہ پانی دیا ہے۔ تمام مذاہب جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں ان کو خدا نے پانی بھی دیا ہے، اس لیے کہ پانی بنیادی طور پر پاک بھی ہے اور پاک کرتا بھی ہے۔ یہودیوں کو ایک کنواں ملا، وہ کنواں حضرت اسحاق علیہ السلام کو ملا تھا، اور وہ کنواں بیت المقدس میں کون سی مسجد ہے؟ کیا بیٹے آپ پڑھتے نہیں نا، تو پھر ہم کس سے باتیں کریں؟ بیت المقدس میں کون سی مسجد ہے؟ مسجد قباء اور اقصیٰ۔ شاباش، یہ ہے صحیح جواب۔ مسجد قباء تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے، اور پہلا جمعہ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد میں پڑھایا تھا۔ قباء اور چیز، وہ مدینہ منورہ میں اب تک ہے۔ جب بھی کبھی آپ جائیں تو مسجد نبوی سے مسجد قباء پیدل جایا کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے پیدل بھی، اور وہ 3-4 کلومیٹر کا راستہ ہے۔ اور مسجد اقصیٰ، اقصیٰ کہتے ہیں دور، ایلیا کی مسجد، اس کا دوسرا نام یہ ہے مسجد ایلیا۔ اللہ کے پیغمبر تھے علیہ السلام، یا تو پھر انہوں نے بنائی تھی یا بہرحال ان کے نام پہ اس کا نام رکھا گیا، تو وہ ایک مسجد ہے۔ اسی لیے 15ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ بے عیب ہے اللہ کی ذات، پاک ہے اللہ کی ذات۔ جو کچھ اس کے متعلق لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان سے سب سے مبرہ اور بلند والا اور عرفہ والا اللہ کی ذات، جو رات کے کچھ حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام کون سی ہوئی؟ بیت اللہ مکہ مکرمہ میں، مسجد اقصیٰ تک لے گئے، دور کی مسجد، کنارے والی مسجد۔ تو کنارے والی مسجد اقصیٰ ہے۔ تو یہودیوں کو پانی دیا گیا تھا، پھر بنو اسماعیل کو بھی پانی دیا گیا، اور انہیں پانی دیا گیا زمزم، وہ جو کنواں ہے۔ دنیا میں ہر سال لاکھوں لوگ جاتے ہیں بیٹے وہاں پہ، اور وہ پانی ہے، کنواں ہے، ختم ہی نہیں ہوتا۔
مسلمان اپنے گھروں میں بھی لے کے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حج کے لیے جب آتی تھیں تو اس کے بعد وہ زمزم مدینہ منورہ لے کے جایا کرتی تھی۔ یہ وہاں سے چل رہا ہے، اور زمزم جو ہے وہ بہت پاک پانی، اور زمزم ایسا پانی ہے کہ اگر کوئی آدمی پیتا رہے تو اس کے کھانے اور پینے دونوں کو کافی ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ یا تو دودھ ہے جو کھانا اور پینا دونوں کر سکتا ہے، اور یا زمزم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی خاصیتیں رکھی ہیں اس پانی میں کہ وہ کھانے اور پینے دونوں کو کافی ہو جاتا ہے۔ اور اس میں 1500 سال سے تو پانی آ ہی رہا ہے۔ پہلے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے تھے، جب یہ پانی زمین سے نکلنا شروع ہوا تھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو والدہ تھیں ہاجرہ، جب پانی پھوٹا تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کے گرد دائرہ بنا دیا، بند باندھ دی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری دادی وہ دائرہ نہ بناتی، وہ بند نہ باندھتی تو یہ زمزم کا پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ کنواں بند ہو گیا۔ پھر ایک دن ایک آدمی نے خواب دیکھا، اس آدمی کا نام آپ بتائیں گے؟ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ کنویں کو کھودو۔ پھر دوسرے دن انہوں نے خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے کہ اس جگہ کو کھودو جہاں سے پانی ابلے گا اور نکلے گا۔ تیسرے دن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو کھودو، وہ تو پورا ایک بہت بڑا خزانہ ذخیرہ ہے۔ تو انہوں نے جو جگہ انہیں خواب میں دکھائی گئی تھی وہاں جا کر کھودنا شروع کیا، اور ان کے بیٹے تھے حارث، ان کے ساتھ جا کر انہوں نے کھودنا شروع کیا۔ اب لوگ پریشان، کسے کیا ہو گیا ہے، یہ آدمی اب کنواں کھودنے لگا ہے، کیا کر رہا ہے؟ تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی اور کہا اللہ اگر میرے بہت سے بیٹے ہوں تو ہم تیرا کام کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنے بیٹے دیے؟ 10 بیٹے۔ اچھا آپ سمجھ گئے وہ آدمی کون تھے؟ عبد المطلب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا۔ وہ بہت بڑی شخصیت ہے۔ اس صدی میں ایک یہ شخصیت تھی، اور ایک بیٹے ہرقل تھا۔ ہرقل جو تھا، ہرقل صحیح بخاری میں بالکل آغاز میں ہی اس کا تذکرہ آتا ہے۔ وہ عیسائیوں کا بادشاہ تھا، وہ بھی اس زمانے کی بہت بڑی، اس صدی کی بہت بڑی شخصیت تھی، اس زمانے کی بہت بڑی شخصیت تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں وہ غزوہ تبوک میں آیا تھا۔ تو حضرت عبد المطلب اللہ کی عبادت گزار بندے، انہوں نے اس کنویں کو کھودا اور اس میں سے پانی نکل آیا، اور یہ کنواں بند پڑا تھا جب سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قبیلہ بنو جرہم جو تھے انہوں نے ہجرت کر لی تھی ایک موقع پہ آ کے، اس وقت سے بند پڑا ہوا تھا، اور اب یہ کنواں کھلا۔ اسی طرح ہندوؤں کا قدیم مذہب، ان ہندوؤں کے قدیم مذہب میں بھی ہے کہ ہمیں پانی دیا گیا تھا۔ وہ کہتے تھے 7 دریا اللہ نے ہمیں دیے، گنگا، جمنا، اور بنگلہ دیش میں ایک دریا ہے برہم پتر، وہ، اور چوتھا دریا پنڈی میں ہے۔ کون سا؟ سواں۔ جانتے ہیں آپ دریائے سواں کو؟ نہیں۔ روات کی طرف آپ جائیں نا، سواں ویلی مشہور ہے، دریائے سواں اب بھی وہاں سے گزرتا ہے۔ یہ جو پانی آپ کے یہاں سے جاتا ہے نا، یہ سب جا کر دریائے سواں میں ہی گرتا ہے۔ پھر آگے جا کر یہ دریا بہت چوڑا ہو جاتا ہے، جگہ جگہ چشمے اس میں ملتے رہتے ہیں۔ اس دریائے سواں کے متعلق ہندوؤں کا عقیدہ یہ ہے کہ پاک پانی۔ 4 ہو گئے، 3 اور دریا تھے، وہ ان سب کے بارے میں کہتے تھے۔ دریائے سندھ 5، وہ کہتے تھے اللہ نے ہمیں یہ پانی دیے ہیں، یہ دریا دیے ہیں۔ اسی لیے وہ لوگ
ہندوستان سے باہر کہیں سفر نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہندوستان ایسی پاک جگہ ہے کہ اس کو چھوڑ کر جانا یا پانی پر سفر کرنا گناہ ہے۔ اور یہ ان کے گناہ اور ثواب کا یہ نظریہ گاندھی جی نے توڑ دیا۔ گاندھی جب گئے تھے افریقہ، اور گاندھی جب گئے تھے پڑھنے کے لیے اور پھر وکالت اور وہ ساری چیزیں، تو اس زمانے میں لوگوں نے ان کی شدید مخالفت اس بنیاد پر کی، ہندوؤں نے خود ہندوؤں کی مخالفت کی۔ تو پانی ہر مذہب میں شامل ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا۔ عیسائیوں کے یہاں بھی پانی ہوتا تھا۔ عیسائی جو تھے وہ بچوں کی پیدائش پہ وہ اس بچے کو رنگ ڈالا کرتے تھے، رنگ پھینکتے تھے، جیسے ہندو دیوالی میں رنگ پھینکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اور رنگ پھینکنا، رنگ دینا بچوں کو، سب سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ اور یحییٰ علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ آپ نے تو قرآن پڑھا ہے، یہ تو آپ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس نے مجھ سے دعا مانگی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کے بیٹے تھے یحییٰ۔ اللہ نے فرمایا لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے یحییٰ نام کو محفوظ رکھا تھا کہ دنیا میں کسی بچے کا نام یحییٰ نہیں رکھا جائے گا، اور ہم نے اس بچے کو نام دیا کہ زکریا آپ کے ہاں جب بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام رکھنا ہے یحییٰ۔ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے رنگ پھینکنا، رنگ لگانا، کسی کو رنگ دینا، یہ رسم حضرت یحییٰ علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی۔ ان کی قبر ہم نے دیکھی ہے دمشق میں، جامعہ ولید جو ہے، ولید کی مسجد، ولید بن عبد الملک بڑا بادشاہ گزرا ہے، اسے بہت خوبصورت، بہت عمدہ مسجد بنائی تھی، اس مسجد میں ان کی قبر بھی آ گئی ہے۔ کہتے ہیں یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر، لیکن غالباً دنیا میں کسی نبی کی قبر محفوظ نہیں۔ ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو دعویٰ ہے، وہ کہتے ہیں دنیا میں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی کسی نبی کی قبر بھی اصلی نہیں ہے، بس بعد کے زمانے میں لوگوں نے گھڑ لی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی لیے ذکر فرمایا، اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا رنگ، اللہ کا رنگ یعنی اللہ تعالیٰ کسی پر رنگ ڈال دے، کسی پہ سبز رنگ ڈالے وہ سبزی ہو جائے، سبز رنگ والا ہو جائے، کسی پہ نیلا رنگ ڈالے تو وہ نیلا ہی ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا تم رنگوں کو تلاش کرتے ہو، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کیا رنگ ہو سکتا ہے؟ اللہ کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی پہ رنگ ڈال دے تو وہ رنگ کیسا ہوتا ہے؟ اللہ کا رنگ تین طرح پہ ہوتا ہے، یا تو بیٹے جن پہ اللہ کا رنگ پڑ جاتا ہے نا، آپ بات کریں گے بیٹے، یہاں آ جائیے، ہم سب آپ کی سنیں، مناسب نہیں؟ اچھا، اللہ تعالیٰ کا رنگ کسی پہ پڑ جائے تو اس میں پہلا سب سے بڑھیا، سب سے اچھا رنگ جو خدا کا پڑتا ہے نا کسی پہ، تو بچہ نماز پڑھنے لگتا ہے۔ جو بچہ نماز کا پابند ہوتا ہے نا، اس پہ اللہ کا رنگ پڑ جاتا ہے، یعنی اللہ نے اسے رنگ دیا ہے اپنی بندگی سے، اپنی حضوری سے۔ اور دوسری قسم ان بچوں کی ہے جو قرآن پاک بہت پڑھتے ہیں۔ جو بچہ قرآن پڑھتا ہے نا زیادہ، حفظ کرنے کے بعد بھی، یہ اللہ ہی کا رنگ ہے۔ آپ میں سے کوئی بچہ جس نے نماز میں کھڑے ہو کے کچھ پارے پڑھے ہوں؟ کتنے؟ 5 پارے پڑھے آپ نے 2 رکعتوں میں؟ ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کہاں سے کہاں تک؟ ومن ازلم سے لے کے تبارک الذی تک، ماشاءاللہ، بہت اچھا کیا آپ نے۔ یہ ہے قرآن کا رنگ۔ اور جی بیٹے آپ نے 3 پارے پڑھے 2 رکعتوں میں، بہت اچھے، کھڑے ہو کے، بہت اچھا کیا آپ نے۔ کب؟
اچھا اچھا، اور کس بچے نے پڑھے ہیں بھائی؟ جی کتنے؟ 2 رکعتوں میں، یہ ہے اللہ کرم۔ جی آپ نے کتنے؟ 4 پارے 2 رکعتوں میں پڑھے۔ کون سن رہا تھا؟ قاری صاحب سن رہے تھے خود؟ آپ نے بیٹے؟ 4 رکعتوں میں 6 پارے پڑھے، 6 پارے پورے، کہاں سے کہاں تک؟ یقنت سے لے کے آخر تک، آخر قرآن تک۔ بہت اچھے، یہ ہے کام کرنے، یہ اصل کام ہے کرنے کا۔ 6 پارے پڑھنا 4 رکعتوں میں، 4 رکعتوں میں، ہاں دیکھیں نا، اتنی دیر کھڑے رہنا اللہ کے حضور میں، یہ اتنی بڑی چیز ہے خدا کے سامنے کھڑے رہنا کہ اللہ نے یہودیوں کی بھی ایک جگہ تعریف کی۔ اللہ نے فرمایا ہے ان یہودیوں میں بعض لوگ اتنے اچھے ہیں کہ خدا کے سامنے کھڑے رہتے، لیسو سوا۔ اللہ نے فرمایا سارے یہودی برابر نہیں ہیں، کچھ یہودی ایسے اچھے بھی ہیں جو راتوں کو قرآن پڑھتے ہیں، راتوں کو وہ تورات کی تلاوت کرتے ہیں اور ہمارے سامنے کھڑے رہتے ہیں۔ یہ خاص طور پہ بیٹے جب چھٹیاں آتی ہیں نا تو ان چھٹیوں میں قرآن کو پڑھا کیجیے۔ ابھی تو راتیں گزری ہیں بہت طویل، اب دن طویل آہستہ آہستہ ہو رہے ہیں، آپ کو کافی وقت مل جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ ایک ایک رکعت میں 10 پارے پڑھو، ایک ایک رکعت میں 5 پارے پڑھو، ٹھیک ہے بیٹے؟ جتنا آپ سے ہو سکے۔ اللہ کا رنگ جب چڑھتا ہے انسان پہ تو دوسرا رنگ یہ ہوتا ہے، اور تیسرا رنگ کیا ہوتا ہے؟ تیسرا رنگ اللہ کی طرف سے جو پھینکا جاتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے جو دعا اللہ سے بہت مانگتا ہے، کثرت سے دعائیں مانگنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ جانا، خدا سے دعا مانگنا۔ خدا سے کون سی دعا مانگنی ہے؟ وہ جو اللہ نے خود کہی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور آپ یہ کہیے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کے اصرار کرنا، بار بار کہنا کہ اللہ علم عنایت فرما، وہ علم جو نفع دے، اللہ اس علم کے دروازے کھول دے۔ علم مانگنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اور کیا مانگنا چاہیے؟ آپ بھی تو بتائیں۔ اللہ سے خیر مانگنی چاہیے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ خیر سے رکھے۔ دنیا میں بہت سے حوادث، مشکلات، مصائب پیش آ جاتے ہیں، اب روزانہ اتنی سیڑھیاں اترتے اور چڑھتے ہیں، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کسی دن آپ گر جائیں اور پاؤں میں موچ آ جائے تو پھر آپ پڑھنے سے رہ گئے نا۔ اللہ سے خیر مانگنی چاہیے ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ مصائب سے، تکالیف سے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خدا محفوظ رکھے۔ 2 چیزیں۔ اور کیا مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے؟ تیسری چیز ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ کو یہ ابھی اس عمر میں مشکل سے سمجھ آئے گی، مگر اللہ سے یقین مانگیے کہ اللہ اپنی ذات کے ہونے کا یقین دے۔ سب سے اچھی چیز جو انسان اللہ سے مانگتا ہے وہ عافیت، خیر اور یقین ہے۔ اللہ کا یقین، اس کے وعدوں کا یقین، اس نے جہاں پہ سزا دینے کا فرمایا ہے اس کا یقین، اللہ کے ہونے کا یقین، اور اللہ ہی سے سارے کام ہونے کا یقین۔ انبیاء علیہ السلام اس کی طرف سے آئے ہیں، ان کی نبوت کا یقین، یہ ساری چیزیں نا بیٹے اللہ سے مانگنے کی ہیں۔ جتنا آپ خدا سے یہ چیزیں مانگیں گے، آہستہ 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 آپ صحیح معنی میں مومن بنتے چلے جائیں گے۔ اور بتائیے کوئی مانگنے کی چیز؟ اللہ کا خوشی کا مانگنا کہ اللہ ایسے اعمال کی توفیق دے جس سے اللہ خوش ہو۔ 4 چیزیں ہو گئی، 5ویں بھی بتا دوں۔ اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت مانگنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی مانگتے تھے۔ ایک دعا میں آتا ہے ایک جگہ کہ آپ نے فرمایا اللہم ارزقنی حبک وحب من یحبک، اللہ مجھے اپنی محبت نصیب فرما اور ان چیزوں کی محبت نصیب فرما، ان لوگوں کی محبت نصیب فرما جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، والعمل الذی یبلغنی الی حبک، اور اللہ مجھے ان چیزوں کی محبت بھی نصیب فرما جو مجھے تجھ تک پہنچاتی ہیں۔ اللہ تک پہنچانے والی سب سے بڑی چیز کیا ہے بیٹے؟ نماز۔ دوسری قرآن، تیسری
دعا، یہ تینوں چیزیں اللہ تک ڈائریکٹ پہنچاتی، اس لیے ہمیشہ یہ کام کیا کیجیے، ٹھیک ہے؟ کہ نماز طویل، یہ نہیں ہے کہ پڑھائی سے بچنے کے لیے، صحیح ہے؟ یہ نہ ہو کہ آپ نفل پڑھنے لگیں کہ اب کسی طرح قاری صاحب اٹھیں تو میں جاؤں۔ وہ ایک بزرگ تھے نا، وہ بڑی مشکل انہیں کوئی پیش آ گئی، تو وہ پریشان تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، پھر ان کے خیال میں آیا کہ یہ جو بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں نا، میں ان سے جا کے دعا کروں۔ تو چلے گئے، ایک مدرسے میں گئے تو آپ جیسے بہت سے بچے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا بچوں میں ایک مشکل میں پھنس گیا ہوں اور بہت پریشانی ہے، تکلیف ہے، اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ میری تکلیف کو، مشکل کو حل کر دے۔ قاری صاحب نے بھی ہاتھ اٹھائے، سارے بچوں نے ہاتھ اٹھائے، سارے دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ چچا کی اس تکلیف کو حل کر دے، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ ایک بچہ ہنس رہا تھا، بہت ہنسا۔ تو جب دعا ختم ہو گئی تو قاری صاحب نے پوچھا کہ بھئی ہم سب تو دعا مانگ رہے تھے، آپ کیوں ہنس رہے تھے اتنے زیادہ؟ اس نے کہا اس لیے ہنس رہا تھا کہ چچا کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ اگر ہماری دعا قبول ہونی ہوتی تو ہم تو روز دعا کرتے ہیں اللہ قاری صاحب مر جائیں۔ یا اللہ روز پڑھنا پڑتا ہے، یا اللہ قاری صاحب مر جائیں، تو قاری صاحب تو مرے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے بیٹے کسی کے لیے بری دعائیں نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا بھی ہے اور رد کرنے والا بھی ہے۔ اللہ کو معلوم ہے اپنے بندوں کی، بچوں کی کون سی دعا اس سے قبول کرنی ہے، لیکن بیٹے پڑھائی سے بچنے کے لیے دعا نہیں مانگنی، یہ دعائیں اللہ کو ناراض کر دیتی ہیں۔ اللہ سے وہ چیز مانگنی ہے جو خود اس نے کہا مجھ سے مانگو، ان میں سب سے اچھی چیز وہ علم ہے جو انسان کو نفع دے، اور اللہ سے نماز کی توفیق مانگنی ہے کہ اللہ نماز کی توفیق دے، اور اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اے رب مجھے توفیق دے کہ میں اپنے والدین کی خدمت کرتا رہوں۔ یہ بہت بڑی دعائیں ہیں، اللہ سے یہ مانگا کیجیے، ٹھیک ہے بیٹے؟ تو آج تو سارا وقت ایسی ہی باتوں میں گزر گیا، آئندہ آپ کو ایک اچھی سی انشاءاللہ کہانی سنائیں۔